أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان نہیں ہوتی علی النبی نبی پر من حرج کوئی تنگی ما کان علی النبی من حرج نبی پر کوئی تنگی نہیں ہوتی فیما اس بارے میں جو فرضا لازم کر دیا اللہ تعالی نے لہو اس کے لیے ما کان علی النبی من حرج نبی پر کوئی تنگی نہیں ہوتی فیما فرض اللہ لہ اس کام میں جو اللہ نے ان کے لیے لازم کر دیا اور مقرر کر دیا۔ یہ پچھلی جو آیات ہیں اسی کا تسلسل چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا اس فکر میں تھے کہ یہ بات جب لوگوں کے سامنے آئے گی تو اس کا ایک بہت سخت ریئیکشن رد عمل آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر دامنگیر تھی، آپ کو اس چیز کا اندیشہ تھا۔ وہاں پر بھی کہا گیا واللہ احق ان تخشا، اللہ کی ذات حق رکھتی ہے کہ آپ اس سے ڈریں، اور یہاں پر پھر اسی بات کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، جو کام اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا تو پھر نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ رہا، فی الذین ان لوگوں میں خلو جو گزر چکے، من قبل اس سے پہلے، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ رب العزت کا یہی طریقہ رہا ہے۔ وکانا، اور ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، قدراً ایسا فیصلہ، مقدورا جس نے نافذ ہو کر رہنا ہے۔ وکانا امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم وہ تو ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس نے نافذ ہو کر ہی رہنا ہے۔ یعنی کسی کو اس میں تنگی محسوس ہو یا کسی کو اس میں آسانی محسوس ہو، جب اللہ کا حکم آ گیا یہ تو پھر ایسا فیصلہ ہے جس نے نافذ ہونا ہی ہونا ہے۔ الذین، یہ انبیاء علیہم السلام وہ لوگ ہوتے ہیں، یبلغون، جو پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات۔ یہ انبیاء علیہم السلام وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغامات انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، جب وہ اللہ کے پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں کہ انسانیت ان پہ عمل کرے، تو پھر جب ان کا اپنا معاملہ ہوگا نا، ان کو تو پھر عام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے احکامات اور پیغامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ الذین یبلغون، انبیاء علیہم السلام وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات، ویخشونہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون، اور نہیں ڈرتے، احدن، کسی سے بھی، الا اللہ، اللہ کے سوا، اور انبیاء علیہم السلام اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وکفا، اور کافی ہیں، باللہ، اللہ تعالی، حسیبا، حساب لینے والے۔ مطلب انسان کسی اور سے تب ڈرے نا جب انسان کا حساب کسی اور نے لینا ہے۔ جب انسان کا حساب اللہ نے لینا ہے پھر کسی اور سے کیا ڈرنا، پھر کسی اور کا کیا اندیشہ رکھنا یا کسی اور کی کیا فکر رکھنا، تو پھر تو اللہ ہی کا اندیشہ رکھنا چاہیے۔ ما کانا، نہیں ہے،
محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا والد احد کسی کے بھی من رجالکم تم مردوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے، ولیکن اور بلکہ رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں۔ اس آیت میں دو باتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو نسبت تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی، بھئی وہ ختم۔ آپ کی جو نرینہ اولاد تھی وہ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی، آپ کی نرینہ اولاد، اب آپ کی اس کے بعد کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں، لہذا حضرت زید کی طرف جو نسبت تھی وہ ختم۔ ادعوہم لآبائہم، اب ان کو ان کے اپنے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو۔ ایک عجیب بات جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھی، یہاں پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام آیا، فلما قضا زید منہا وطرا، جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجت پوری کر لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، 4.5 پونے 5 اتنی صحابہ کرام کی تعداد ہے، جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور بیت رضوان والے بھی ہیں، غزوہ احد والے بھی ہیں، بدر والے بھی ہیں، اور بہت ہیں، مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، لیکن پوری جماعت صحابہ میں قرآن کریم میں نام صرف ایک صحابی کا آیا ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور کسی کا نام نہیں آیا، حالانکہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ خواتین میں سے تو کسی کا بھی نہیں آیا، اور مردوں میں سے جو آیا ہے تو وہ صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل تھی، زید بن محمد، بہت بڑی نسبت تھی، بہت ہی بڑی، لیکن جب وہ نسبت ختم ہوئی نا، حضرت زید کے لیے بڑا دھچکا تھا یہ حضور کے نام، کیونکہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تب سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب ایک بہت بڑا اعزاز تھا ان کو، جب نبوت ملی تو پھر تو یہ اعزاز اور بھی بڑھ گیا۔ لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو، اب پھر زید بن محمد نہیں، اب زید بن حارثہ کہلانے لگے، تو ان کے لیے بہرحال یہ بہت افسوس تھا ان کو۔ اللہ رب العزت نے اس کا ازالہ اس شکل میں فرمایا کہ ان کا نام قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ تو لیکن یہاں پر پھر یہ بھی کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وخاتم النبیین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت صرف اور صرف مخصوص اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کو نبی بنا کر جب بھیجا گیا ہے دنیا میں، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اب اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی جا چکی، اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اللہ کے ہاں اگرچہ اس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، بہت پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت نبیا کنت عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں اس وقت خاتم النبیین مقرر تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں حضرت ابو ذر متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا
اللہ کے ہاں میرے لیے نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن دنیا میں اس کا عملی اظہار ہوا ہے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ اس کے بعد دنیا میں کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ ہے خاتم النبی، ختم نبوت۔ اور صرف یہ نہیں کہ نبوت نہیں ملے گی، بلکہ نبوت کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 1، معجزات کا ظہور، بس اس کے بعد کوئی معجزہ نہیں آئے گا، کیونکہ معجزات نبوت کے لوازمات میں سے ہے، نبوت کی خصوصیات اور خصائص میں سے ہے۔ تو معجزات کا ظہور اب نہیں ہوگا۔ وحی کا نزول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وحی کا نزول اب نہیں ہوگا۔ عصمت، معصوم ہونا، یہ نبوت کے خاصیات میں سے ہے، خصائص میں سے ہے، لوازمات میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی معصوم نہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ بھی ختم، رسالت کا سلسلہ بھی ختم۔ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی معصوم آئے گا، نہ کسی پر وحی اترے گی، اور نہ ہی کسی کو معجزات عطا ہوں گے۔ تو جتنے بھی نبوت کی خاصیات ہوتی ہیں، خواص، وہ سب کے سب خاتم النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے۔ وکانا، اور ہیں، اللہ اللہ بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیما، خوب جاننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکرن کثیرا، اور کثرت سے کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ وسبحوہ، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو، بکرۃ و اصیلا، بکرہ صبح، اصیلا شام، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ هو الذی، وہی ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے، یصلی، جو رحمتیں نازل کرتا ہے، علیکم، تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی۔ اسی صورت مبارکہ میں چند آیات کے بعد ہم پڑھیں گے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہاں پر اسی کا ایک حصہ ایمان والوں کو عطا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جو صلاۃ آتی ہے، اس صلاۃ کا ایک حصہ اللہ ایمان والوں پر بھی فرما۔ دیکھیں، بالکل اللہ اور اس کے فرشتے، یہ یصلی وہی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون، یہ وہی یصلی، اللہ بھی ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی ہیں۔ یصل، تو اندازہ لگائیے کہ اس امت پر اللہ رب العزت کے کیا انعامات ہیں، کیا انعامات ہیں۔ رحمت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر اور اس کے فرشتے، لیخرجکم، تاکہ اللہ تمہیں نکالیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ وکانا، اور ہیں، بالمؤمنین، ایمان والوں پر، رحیمہ، بہت رحم فرمانے والے، بہت مہربان۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیتہم، اور انعام ملے گا ایمان والوں کو، یوم یلقونہ، جس دن یہ اللہ سے ملیں گے، سلام، سلام، جس دن یہ اللہ سے ملیں گے قیامت والے دن، اس دن ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا انعام ملے گا۔ وَأَعَدَّ، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اجرن کریما، بڑا عالی شان صلہ، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عالی شان صلہ تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک ہم نے، ارسلناک، آپ کو بھیجا، شاہدن، شاہد بنا کر،
شاہد شہادت سے ہے، گواہی دینا۔ سب سے پہلے کسی بھی امت کے اندر نبی ہوتا ہے جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ سب سے پہلے نبی ہوتا ہے جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت، جو جنت کی شہادت دیتا ہے، جو جہنم کی شہادت دیتا ہے، جو اللہ کی رحمت کی سب سے پہلے نبی کی ذات ہوتی ہے۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر۔ اور پھر صرف اس کا تعلق دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی صفت ہے وہ ایک عجیب انداز کے اندر ظہور پذیر ہوگی۔ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے برحق ہونے کی شہادت دیں گے قیامت کے دن، کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، میں گواہی دیتا ہوں اس کی۔ قیامت کے دن یہ بہت مشکل ترین وقت میں جب انبیاء علیہ السلام پریشان ہوں گے، جب انبیاء علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سوال کرنا ہے ہم سے حساب ہونا ہے، جب انبیاء علیہ السلام پریشان ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ان کے لیے تسلی بن کر آئے گی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو، اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہ کیا گیا، پابند کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی۔ تمام انبیاء پابند ہیں۔ ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، تم سب کے سب اس نبی آخر پر ایمان لاؤ، سب کے سب۔ اسی لیے پھر جو معراج کی رات ہے وہاں اس کا عملی مشاہدہ کروایا گیا، عملی مشاہدہ اس کا وہاں پر ہوا۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، وَمُبَشِّرًا، خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے آپ کو داعی إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو سراجم منیر بنا کر بھیجا۔ سراج کا لفظ چاند سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، شمس سراجا، ہم نے سورج کو سراج بنایا۔ اور منیرہ کا لفظ چاند کے لیے استعمال ہوا ہے، قمرا منیرہ۔ حضور کی ذات وہ ہے جس میں سورج والا جلال بھی ہے اور چاند والا جمال بھی ہے، سراجم منیرہ، سراجم منیرہ، ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کی نبوت ایسے واضح ہے جیسے سورج، اور آپ کی ذات کے اندر اتنی روشنی ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے جیسے چاند ہے۔ وبشر، اور آپ خوشخبری سنائیے، المؤمنین، ایمان والوں کو، بأن لہم، کہ بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا، بہت بڑی عنایت۔ مبشر ہیں نا آپ مبشر ہیں، تو مبشر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل تیار ہے۔ ولا تطع، اور آپ نہ کہا مانیے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا، آپ نے منافقوں اور کافروں کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ آیت بار بار آئی ہے، بار بار یہ آیت آئی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر یا کسی منافق سے مشورہ نہیں لیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ آپ کو، آپ کی مجلس مشاورت یا آپ کی جو مشاورت ہے کسی کافر یا منافق سے نہیں، کیونکہ مشورے میں کئی دفعہ بات ماننی پڑتی ہے، جس سے مشورہ ہو رہا ہے کئی دفعہ اس کی رائے ماننی پڑتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا ہے، کافروں اور منافقوں کا آپ نے کہنا نہیں ماننا۔ ودع،
اور آپ نظر انداز کیجئے اذاہم ان کی طرف سے جو تکالیف آتی ہیں ان کو نظر انداز کیجئے، وتوکل علی اللہ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، وکفی باللہ وکیلا اور اللہ کی ذات اکیلی ہی کافی ہے سارے کام سنوارنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب تم نکاح کرو المؤمنات مومن عورتوں سے، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم پھر طلقتموہن پھر اگر تم ان کو طلاق دے بیٹھو، من قبل اس سے پہلے ان تمسوہن کہ تم نے ان سے الزواجی تعلق شروع کیا، الزواجی تعلق شروع ہونے سے پہلے پھر اگر تم ان کو طلاق دے بیٹھو، فما لکم تو نہیں ہے تمہاری طرف سے علیہن ان پر من عدت کوئی عدت تعتدونہا جو تم پوری کراؤ، تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، فمتعوہن پس تم ان کو کچھ ساد و سامان دے دو، وسرحوہن اور ان کو رخصت کر دو سراحا جمیلا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، شائستگی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اس آیت میں طلاق کا ایک خاص حکم بیان کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں غیر مدخول بہا کی عدت، یعنی ایسی خاتون کی جس کا نکاح ہوا لیکن الزواجی تعلقات شروع نہیں ہوئے، ہمارے ہاں عموماً اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، یہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ الزواجی تعلق شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے نکاح کی محفل میں طلاق ہو گئی، وہیں کوئی ایسی گرمی سردی ہوئی، کوئی ایسی ناخوشگوار صورت پیش آئی، خاوند نے وہیں پر طلاق دے دی، یا رخصتی تو وہ ہو گئی تھی، نکاح تو ہو گیا لیکن ازدواجی تعلقات شروع نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، جہاں طلاق ہو رہی ہے وہی اسی محفل میں 5 منٹ کے بعد اس کا اگلا نکاح ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ جو اخلاقی تعلیم قرآن کریم کی ہے وہ یہاں پر بھی ہے، وہ یہ کہ اب طلاق چونکہ ایک ناخوشگوار چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے، لہذا اس کا ازالہ اس صورت میں کرو، فمتعوہن کوئی ایسا گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی ساز و سامان اس کو دو تاکہ جو تلخی ہے وہ ختم ہو، اور وسرحوہن سراحا جمیلا اور اس کو شائستگی اور خوش اسلوبی کے ساتھ، الزامات لگا کر، برا بھلا کہہ کر، بدنام کر کے، مار پیٹ کر کے، چیزیں چھین چھان کے نہیں، بلکہ وسرحوہن سراحا جمیلا بلکہ ان کو خوش اسلوبی اور شائستگی کے ساتھ رخصت کر دو، بس جی، صدق اللہ۔